من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پچھلے پورے رکوع کے اندر حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ کے ساتھ تعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو ثابت اور بیان کیا گیا۔ آپ توجہ ادھر رکھیں، بچے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کو تنبیہ فرمائی، کیونکہ یہودی اس وقت بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیت ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اور نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین وہ نصرانیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک طرف تو تعلق جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری طرف تم یہودیت اور نصرانیت پر اٹکے ہوئے ہو، حالانکہ ملت ابراہیم جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، وہ ایک وقت میں اگر موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ملت ابراہیم تھی، اور دوسرے وقت میں ملت نصرانیت جو ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننا ملت ابراہیم تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو اب امام الانبیاء علیہ السلام کو ماننا اور آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا یہ ملت ابراہیم ہے ہیں۔ اب اسی پر اڑے رہنا، اسی پر اٹک جانا، اور جناب اسے دائیں بائیں نہ ہونا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تو تمہارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں جی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو احمق اور بیوقوف قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ احمق قرار دیا ہے۔ جنہیں رب تبارک و تعالی احمق قرار دے، انہیں کو بندہ دانا کہے، بتائیں جی مومن ہے وہ بندہ؟ وہ مومن تو نہیں ہے نا، ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور فرمایا اور جو کوئی بندہ ملت ابراہیم سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے، ان کی ملت سے منہ پھیر لے، الا من سفہ نفسہ، فرمایا کہ وہ تو خود اپنے آپ کو بیوقوف رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف کر رہا ہے، احمق بنا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چن لیا ہے، ہمارے چنیدہ پسندیدہ ہمارے مصطفیٰ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ صرف دنیا میں ہی وہ ہمارے پسندیدہ ہیں، نہ نہ نہ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہماری بارگاہ کے خاص لائق بندے ہیں وہ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں وہ ہیں۔ آج لوگ صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں۔ وہ کامیابی اصل میں تو کامیابی ہے نہیں، وہ تو کھانے پینے کے ایک طریقے ہیں، وہ جو 4 پیسے کما کے روٹی کھا لی کھلی ڈلی، تو اس سے کون سا جناب کامیابی پا لی ہے اس نے؟ کامیاب بندہ رب کے ہاں کون ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، زندگی ساری آپ کی کیسی رہی ہیں؟ ایک بیوی چھوڑی ہوئی ہے شام میں، دوسری مکہ میں چھوڑی ہوئی ہے جی۔ ایک بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کے رب تعالیٰ سے لیا ہے، اتنی عمر ہو گئی، بیٹا ملا، بیٹے کو اپنے سے علیحدہ کر دیا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، ہیں کہ نہیں؟ بیٹے کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، اور اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ آگ میں بھی چلے گئے، پھر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، گھر میں بھی مخالفت، اپنے علاقے میں بھی، شہر میں بھی، پورے ملک میں مخالفت، حکومت مخالف، فوج مخالف، پولیس مخالف، خود نمرود مخالف ہیں جی۔ پھر اپنا ملک ہی چھوڑنا پڑا، اپنا وطن ہی چھوڑنا پڑا۔ عراق بابل جو ہے علاقہ، جو آپ کا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہی چھوڑنا پڑا۔ آپ ملک شام آ گئے ہجرت کر کے ہیں۔ زندگی ساری آپ کے ایسے گزری، اور آپ کے بچے جو ہیں حضرت سارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
فلسطین میں رہ رہی ہیں، جسے اس وقت شام کہتے تھے، وہاں پہ رہ رہی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اماں جان، اور حضرت اسماعیل اور ان کی اماں مکہ مکرمہ میں رہ رہی ہیں، اور روزانہ بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے ان کے لیے براق بھیجتا ہے، روزانہ بلا ناغہ براق آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس براق پر سوار ہو کر جناب روزانہ بلا ناغہ اس گھر والی کو پتہ چلے بغیر انہیں بھی پتہ نہیں چلتا، روزانہ بلا ناغہ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو مل کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بندی کی بیوی ہو ہیں تو اس کے ساتھ بندہ تعلق پورا رکھے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اس کے حقوق جو بنتے ہیں نا شرعن وہ بھی پورے کرتا رہے، ہاں یہ نہیں کہ ایک کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی پڑا رہے وہ ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی نا، آپ کا نکاح ہو گیا، تو ایک دن اس وقت بعد میں پھر آپ نے کم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنا بہت زیادہ کم کر دیا تھا، اور مصروفیات آپ کی بن گئی تو پھر آپ آتے نہیں تھے۔ تو ایک دن تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے مائی صاحبہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، آپ نے بتایا نہیں کہ میں وہی ہوں ہیں۔ آپ وہاں آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، اس مائی صاحبہ سے پوچھا، مائی صاحبہ نے کہا کہ وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے، گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا بس کیا کریں، کبھی مل جاتی ہے کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں ملتی، ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر اسماعیل آئے نا، انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیتا ہوں، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو گھر سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو آئی ہیں۔ بیٹا بھی وفادار وہی ہوتا ہے کہ ابے کے جانے کے بعد خوشبو بھی محسوس کر لے ہیں۔ ابا سامنے بیٹھا ہے ابا سامنے بیٹھا ہے، بیٹا جناب سگریٹ پی رہا ہے تو کسی نے کہا نا کہ تو ابے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، کہتا ہے اس کو کون سی آگ لگ جاتی ہے ابا یہ ہے کون سا یہ جل جائے گا بیٹھا ہوا ادھر، تو کیا تکلیف ہے ابے کو بتائیں بھائی۔ اب ایسے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشبو سے پہچان گئے کہ ہمارے ابا جی یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بابا جی آئے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے یہاں، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ایسے ایسے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جاتے ہوئے کچھ کہا بھی تھا، انہوں نے کہا جاتے ہوئے کیا گئے تھے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لینا ہیں۔ انہوں نے اسی وقت بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہو اور تو یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہے وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے ناشکری والی بات کی ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی بات تو سچی تھی۔ فرمایا کہ پھر بھی جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کے گھر میں اتنی بات بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے، اتنی بات کرنا بھی۔ اب بتائیں بھائی ہمارے گھروں میں عورتیں جو ہیں جناب سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود جب بھی شوہر واپس آئے گا ایسے گلے میں اڑ کے پڑیں گی جیسے جناب وہ پتہ نہیں 500 سال سے بیچاری بھوکی پڑی تھی، ہے یا نہیں؟ آج کل کی خواتین تو راضی ہوتی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے عید کے خطبے میں خطبہ دیا آقا علیہ السلام نے، تو عید والے دن نا عورتوں کو بھی آنا لازم تھا۔ فرمایا جو عورتیں عید پڑھیں گی وہ پڑھیں گی، جو نہیں پڑھ سکتی وہ بھی آئیں، یعنی جو عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں ان دنوں میں عورتیں باہر آئیں، عید والے دن بھی، اور باہر آ کر بیٹھیں، دور بیٹھے کرتی تھی خواتین، وہاں جا کے آقا علیہ السلام مردوں کو خطاب کر کے نماز پڑھا کے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں آقا علیہ السلام نے انہیں واضح فرمایا، آقا علیہ السلام میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر عورتوں کی زیادہ کثرت ہے، عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم زیادہ ہیں جہنم میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ بتائیں آج کتنی عورتیں ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورت کو ساری چیز لے کے دیتے رہو، جب بھی لڑائی پڑے گی نا اس نے یہی کہنا ہے تو نے آج تک کیا ہی کیا ہے میرے لیے یہ فلاں چیز میری فلاں نے لے کے دی ہے، فلاں چیز فلاں نے لے کے دی ہے پیسے آپ دیتے رہیں گے، اس نے جو بھی چیز خریدنی ہے نا میکے سے جا کے خریدنی ہے، وہاں سے لے کے آئے گی، پیسے آپ کے ہوں گے، نام لگے گا میرے بڑے پان نے لے کے دیے مجھے،
ہیں وڈا بھن جو ہے اسے سلام کرنے پر راضی نہ ہو، وڈا بھن جو ہے اسے پانی پلانے پر راضی نہ ہو، کبھی کوک سپرائٹ نہ پوچھے بڑے بھن نے، ہیں تو جناب وہ سارا کچھ اسی نے لے کے دیا ہے، کما کما کے بیچارہ وہ خرچ ہو گیا، ہیں ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن بڑا بھن جو ہے وہ پھر بڑا بھن ہی ہے، سیدھے منہ دیکھ کے بات ہی نہ کرے تو بڑا بھن وہ لے کے دے رہا ہے۔ تو یہ عجیب احمقانہ سوچ ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں کرتی ہیں آخر، یہ عورتوں کی طبیعت میں داخل ہو چکی یہ بات۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا میں کہ یہ ناشکری کرتی ہیں اپنے خامد کی، تو اس لیے اب ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی۔ اب کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ جب آئے تو تشریف لے گئے گھر، اپنے بیٹے کے گھر تھا، تو مائی صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناب دیکھا تو فوراً پہچان گئی کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا جان ہیں، کیونکہ وہ میرے آقا علیہ السلام کی دادی بننے والی تھی نا جی، وہ ایسی تھوڑی دادی بننے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نور دیا ہوا تھا، ہیں تو وہ پہچان گئی۔ تو انہوں نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں اپنے بیٹے کے گھر میں آ کر بھی نا سواری سے نیچے نہیں اترے، سواری کے اوپر ہی بیٹھے رہیں، وہیں پہ جناب حضرت وہ مائی صاحبہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا کہ ابا حضور آپ تھک گئے ہوں گے تو آپ کی جو ہے میں سر دھو دیتی ہوں اور داڑھی مبارکہ بھی دھو دیتی ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی داڑھی بھی دھو دی اور سر بھی دھو دیا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ کی گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا مالک کا بڑا ہی فضل ہے مالک کا بڑا ہی فضل ہے۔ یہ جب کہا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پہچان گئے کہ ابا جی آئے تھے، اس بار بھی نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام گھر، جب آئے پہچان گئے کہ ہمارے ابا جی آئے تھے تو فرمانے لگے کہ کوئی آئے تھے گھر؟ انہوں نے کہا ہاں بزرگ آئے تھے، تو ایسا انہوں نے کہا جاتے ہوئے کچھ کہہ بھی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہہ گئے ہیں تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے اسے سنبھال کے رکھنا، تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے اسے سنبھال کے رکھنا۔ اب بتائیں جی والدین کیسی کنائے میں بات کر رہے ہیں، کیسی اشارے میں بات کر رہے ہیں، یہاں ابا 500 بار بات کر دے سیدھا کہ میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں، مجال ہے بیٹے کو سمجھ آ جائے، ہیں بعد میں یہی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے تو وہی سمجھ آئی تھی جو میری سمجھ کی بات تھی، مجھے آپ کی بات تو سمجھ ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کسے قرار دیا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری جو ہے ایسی دقتوں میں اور پریشانیوں میں گزری، لیکن مجال ہے کبھی آپ نے اپنی زبان پر ایسا لفظ لایا ہو جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہو، ہیں اور اتنے جناب معاملات، اور روزانہ جناب ہزاروں بندے آپ کے دروازے پہ پڑے ہوتے تھے روٹی کھانے کے لیے، ہزاروں بندے، ہیں کبھی نہیں آتا نا کوئی بندہ تو آپ 10 میل سفر کر کے آپ کے اپنے گھر سے 10 میل ادھر سفر کرنا، 10 ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، مہمان ڈھونڈتے تھے جا کے، ہیں کوئی بندہ لے کے آتے اسے کھانا کھلاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے آج بھی فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار شریف ہے، ہیں جی آج بھی وہاں پہ روزانہ بلا ناغہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو 3 وقت 10,000 سے زیادہ بندے ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں، 10,000 سے زیادہ بندے کھانا کھاتے ہیں۔ اور وہاں یہ نظام نہیں جیسے داتا صاحب ہیں وہاں لائن لگا کے کھڑے ہیں، چاول وہ والے جناب توبہ نعوذ باللہ بندہ کھائے تو میدے اندر سے گالیاں دے بندے کو، ہیں ایسے چاول یہاں بانٹتے ہیں۔ کتنے ہزار کی دیگ ہوتی ہے؟ 6-7 ہزار کی دیگ ہوتی ہے، اور اس دیگ میں چاول کیا ہوتے ہیں؟ ایک پرات جتنے چاول ہوتے ہیں، ایک تھالی جتنے چاول ہوتے ہیں، اور وہ دیگ بھی چھوٹی سی چھوٹے پیٹ والی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس سے تو بندے کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، ہیں کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی دیگ اٹھا کے وہ جناب وہاں رکھی ہوتی ہے، ایسے ٹھگ پرلے درجے کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دال پکائیں گے وہاں وہ پکائیں گے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ٹھگ ہیں۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار شریف پر جو کھانا پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہیں 10,000 سے زیادہ بندے کھانا کھاتے ہیں، اور مجال ہے جناب کسی بندے کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا پڑے، ہر چیز اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا، میں نے کہا قربان جائیں، زندگی ساری رب تعالیٰ کی مخلوق کو کھلاتے رہے، اور آج تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کامیابی یہ ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کرسیاں رکھے گا، میدان محشر میں 3 کرسیاں رکھی جائیں گی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی فضیلت ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ درمیانی کرسی پر تشریف فرما ہوگا۔ ایک کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں مجھے بٹھائے گا، اور دوسری طرف والی کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے گا،
اور آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن میدان محشر کے اندر سب سے پہلے جسے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو کیسی کامیابی پائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو اس سے ثابت ہوا اونچا مقام اسی کا ہوگا جو ٹکر لینے والے ہیں، راہ حق کے لیے، دین حق کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے ٹکر لینے والے ہیں۔ آج کل کے جو پیر اور گدی نشین جو ہیں، میں جب عراق گئے تھے نا، وہاں کچھ سندھی تھے لوگ میرے ساتھ، وہ کہتے تھے گادی نیشن۔ کیا کہتے تھے؟ گادی نیشن۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی نیشن ہے۔ اب میں ان سے سنوں تو پہلے 2-3 مرتبہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی گادی نیشن پتہ نہیں کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی یہاں کا کوئی پھل میوہ ہو، یہ بیچارے نام یاد کر آئے ہوں تو وہی نام لے رہے ہوں۔ تو بعد میں باتوں میں مجھے یہ بات کھلی کہ یہ گدی نشین کو گادی نیشن کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو واقعی گادی نیشن ہے۔ کیا ہے یہ؟ گادی نیشن ہے۔ آج کتنے گادی نیشن ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین حق پہ آندھیاں چل رہی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آقا علیہ السلام کے نکاح پہ اعتراض ہو رہے ہیں، وہ کتے بھونک رہے ہیں جو ہیں ہی ننگے تڑنگے، گائے کا پیشاب پینے والے کتوں کو بھی اعتراض ہے، بتائیں ان کی کتیاں تک بھونک رہی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح پہ اعتراض ہے انہیں، وہ نکاح جس نکاح کے کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور ایک انہوں نے ریشمی کپڑا لیا ہوا تھا، ریشمی کپڑے کے اندر ایک تصویر تھی، آقا علیہ السلام وہ میں نے دیکھی تو وہ حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جنت سے یہ تصویر لایا ہوں، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے اس عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دے۔ بتائیں بھائی، جن کا نکاح رب کروائے حضرت عائشہ کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کی نہیں، رسول اللہ کی پسند بعد میں ہے، میرے رب نے پسند پہلے کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی جن نے پسند فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے۔ اور کسی بھی زوجہ کے پاس، کسی بھی ام المومنین کے پاس حضور ہوتے نا، ان کے بستر میں حضور تشریف فرما ہوتے، وحی نہیں آتی تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر میں بھی حضور آرام فرما ہوتے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آ جاتے۔ بتائیں جی۔ اور آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جیسے سارے کھانوں میں میرے نزدیک پسندیدہ ترین سرید ہے نا، سرید چوری کو کہتے ہیں، وہ گوشت کے شوربے میں جو لقمے ڈبو کے اور نرم بنا کے کھاتے ہیں، خیر برگر کھا رہے ہیں تو پھر چوری کیسے ہمیں اچھی لگے؟ سرید کھایا کریں یار، بچوں کو بھی عادت ڈالیں، وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، شاید حضور کی پسندیدہ ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام میں جیسے سارے کھانوں میں سرید جو ہے وہ پسندیدہ ہے نا، آقا علیہ السلام میں اسی طرح کر کے ساری عورتوں میں، بیویوں میں میرے نزدیک عائشہ اسی طرح پسندیدہ ہے۔ تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی یہ ہو حبیبہ حبیب رب العالمین۔ مزے کی بات دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خط لکھواتی تھی نا، اپنا نام یوں لکھواتی تھی کہ من حبیبت حبیب رب العالمین، میں یہ رب کے حبیب کی حبیبہ کی طرف سے خط آ رہا ہے تمہیں۔ بتائیں کیا انداز ہے یار، وہ کتنی عظیم خاتون ہوگی جنہیں یہ انعام ملا کہ رب کا جو پیارا ہے نا اس کی پیاری ہے وہ خاتون۔ ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے کتا منہ کھولے، ان کے بارے میں وہ جناب رنڈیاں بھونکیں، ہندوستان کی مشرکہ عورتیں جن کے اپنے جناب شوہروں کا پتہ نہیں۔ میں نے تفسیر ناموس رسالہ میں لکھا ہے نا، ایک عورت تھی، اس کی شادی ہو کے آئی تو اس کے کوئی 4-5 دیور تھے۔ ایک دن اس نے اپنی ساس سے پوچھ لیا، اس نے کہا اماں یہ تو بتاؤ میرا شوہر کون ہے؟ یہ تو جو بھی جلدی آ جاتا ہے کام پہ وہی کام شروع کر دیتا ہے، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے کہا جا بیڑا غرق ہو تیرا۔ اس نے کہا میرے شوہر کے اتنے بھائی تھے، 8-9 تھے، اور زندگی سارے جٹے رہے، مجھے پتہ نہیں چلا کون ہے مجھے نہیں پتہ چلا میرے والا کون ہے۔ تو میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، نہ بھی کبھی بات کی تھی، صبر سے رہی تھی میں۔ صبر کرو، اسی میں بھلائی ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا جن کو ایک کی شادی ہو جائے اکاؤنٹ سب کے ہی کھل جائیں، نکاح ایک کا ہو، شادی ایک کی ہو، پھیرے ایک دے اور پھیرے سارے لگاتے رہیں، ان کتوں کو بھی اعتراض ہو۔ اور کس کے نکاح پہ اعتراض ہو؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے نکاح پہ اعتراض ہو۔ چوڑے اتنی حیا نہیں ہے تم میں، اتنے کمینے ہو گئے ہو، اتنے بڑے بغیرت ہیں۔ بتائیں بھائی، یہ سمجھ نہیں آتی، جو خود ننگے تڑنگے پڑے ہوں وہ بھی بھونک رہے ہیں، کن پہ؟ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پہ بھونک رہے ہیں، جو ساری کائنات کی عورتوں کی، پوری دنیا کی عورتوں کی عزت اور ناموس کے محافظ بن کے آئے ہیں یار۔
میرے آقا علیہ السلام نے تو کافر عورتوں کو بھی مارنے سے منع کیا ہے، کافر عورتوں کو بھی مارنے سے، مشرکہ عورتوں کو بھی مارنے سے منع کیا حضور نے۔ اور یہ لوگ آج ان ذلیلوں کو عزت ملی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، ورنہ یہ حال کرتے جس طرح یہ جناب بھونکتے ہیں، ہماری مسلمان خواتین کے برقعے نوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، مسلمان تو ایسے نہیں کرتے ان کی عورتوں کے ساتھ۔ یہ سکھ ہی تھے حرامی، انہوں نے ہزاروں عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے، ہزاروں عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، صرف چھاتیوں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ بتائیں یہ جب پاکستان بنا اس وقت ہوا سارا۔ آج میرے ملک کا ہیں عاشق سکھ جو ہے، یہ ان سکھوں کو راستے دے رہا ہے، راہداریاں دے رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کیا ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب رب تبارک و تعالی انہیں تنبیہ فرما رہا ہے مکے کے مشرکوں کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ میں یہودیوں تم یہودی پہ اٹک کے بیٹھے ہو، نصرانی تم نصرانی پر اٹک کے بیٹھے ہو، اور مشرکوں تم شرک پر اٹک کے بیٹھے ہو، اور تینوں اپنا تعلق جوڑتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھو، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا تھا اسلم، مسلمان ہو جا، مسلمان تھے، مسلمان ہو جا۔ کیا مطلب؟ میرے حکم پہ سر جھکاتا رہ، مسلمان ہے، سر جھکاتا ہے، آگے بھی جھکاتا رہ، ہیں؟ یہ تحصیل حاصل نہیں ہے، یہ مزید دوام اختیار کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کوئی دیر لگائی تھی؟ کو کہا تھا سوچوں گا؟ نہ کالا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، وہ سارے جہانوں کو جو روٹی دینے والا ہے نا، سارے جہانوں کو جو پالنے والا ہے، اس کے لیے میں نے اپنا سر بھی جھکا دیا، اپنا ماتھا بھی جھکا دیا۔ اسلم تو میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو سارے جہانوں کو پالنے والے کی بارگاہ میں، بس میرا سر نہیں اٹھ سکتا اس کی بارگاہ میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسے مانا تھا، تم کیسے مان رہے ہو؟ تم اٹک کے بیٹھے ہو یہودیت پہ، نصرانیت پہ اور شرک پہ، تم بتوں کے سامنے پلتھی مار کے پالتی مار کے بیٹھ گئے ہو تم، کیسا تم نے مانا ہے؟ میں یہ تو دین نہیں ہے میرے ابراہیم کا، میرا دین، میرے ابراہیم کا دین، میرے ابراہیم کی ملت تو یہ ہے کہ رب کا جو بھی حکم آئے گا مان جائیں گے۔ میرے ابراہیم کی دی ہوئی ملت، میرے ابراہیم کا دین، دیا ہوا دین یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کہیں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنیں تو مان جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہیں تو مان جائیں، اور جب میرے حبیب آگے کہیں لا الہ الا اللہ تب بھی مان جائیں۔ یہ میرے ابراہیم کا دین ہے، یہ میرے ابراہیم کا دین ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے لا الہ الا اللہ کہو، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، رب کا کہا ہوا کہیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ کہو، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، رب کا کہا ہوا کہیں گے۔ اور جب میرے حبیب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو اپنی طرف سے نہیں نہ کہہ رہے، یہ بھی رب کا کہا ہوا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر رب کا کہا ہوا ماننا، رب کا ہر کہا ہوا ماننا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہی تقاضا کرتا ہے، جب رب کی طرف سے لا الہ الا اللہ کہا جائے، وہ چاہے زبان موسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، یا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، تو پھر مانو تم، مانو تم۔ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کے سارے جہانوں کے پالنے والے کی بارگاہ میں نے اپنا سر چکا دیا ہے۔ میں پھر تو تم نہیں مانے ہیں، تم یہودی پہ اڑ گئے، تم نصرانی پہ اڑ گئے، تم شرک پہ اڑ گئے ہیں، تم نے تو پھر تمہارا دعویٰ یہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ دعویٰ بلا دلیل کے جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا دعویٰ بلا دلیل کے جھوٹا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ کہے جی رات کو میں نے دیکھا 12 بجے سورج نکلا ہوا تھا، کوئی بندہ کہے دلیل، کوئی نہیں، دلیل تو کوئی نہیں ہے، تو بات مانی جائے گی اس کی؟ کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں تو ملت ابراہیم پر ہوں، رب فرمائے میرا حبیب آ گیا، کہے میں نہیں مانتا، جھوٹا ہے یا نہیں؟ وہ کہے میں تو ملت ابراہیم پر ہوں لیکن مانتا یہودیت کو ہوں، رب فرمائے گا نہ، ملت ابراہیم اس وقت جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس ہے، میرے حبیب کی اتباع میں ملت ابراہیم مضمر ہے۔
نصرانیت کو پکڑ کے، یہودیت کو پکڑ کے کہے کہ بندہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، نہ اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ یار، یہ اتنا بڑا فرمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور رب نے بھی مقام مدح میں بیان کیا ہے، مقام مدح میں بیان کیا۔ میں تم کیا کرتے پھرتے ہو، میرے خلیل کو دیکھو ہیں، میں جب میرا حکم آ جائے تو وہ پھر ہیل حجت نہیں کرتے، ہیل حجت نہیں کرتے۔ وہ ایک ہی دفعہ مجھے تو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لاڈ کیا تھا، ہیں بارگاہ نیاز میں ناز پیش کیا، اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ رب نے فرمایا ہے آپ تیار ہو جائیں، انہوں نے آ کے یہی کہا کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب بھی چاہتا ہے نا کہ اس کے بندوں کی شان ظاہر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار یہ بتاؤ کہ رب مجھے یار بھی کہتا ہے، خلیل بھی کہتا ہے، پھر مارتا بھی ہے، اور جا کے یہی مسئلہ ہی پوچھ دو مجھے رب سے، یار بھی یار کو مارتا ہے یار بھی یار کو مارتا ہے۔ تو جبریل اسرائیل علیہ السلام گئے، واپس آئے، آگے کہا جی پوچھ لیا، انہوں نے کہا پوچھ لیا، انہوں نے کہا پھر کیا جواب ملا؟ کہا کہ رب فرما رہا ہے یار بلائے یار نہ آئے، یہ بھی کوئی یار کرتا ہے بھلا؟ یہ بھی کوئی یاری ہے؟ یار بلائے اور یار آئے ہی نہ، یہ کون سی یاری ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی مجھے دل کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ظاہر ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو زندگی ساری اسلمت لرب العالمین پر رہے۔ آج جتنے بھی بے دین لوگ جو نا ہر حکم شریع پر اعتراض کریں گے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، ان کو یہ پڑھ کے سنایا جائے یار ابراہیم رب کا نبی ہو، رب کا خلیل ہو، جس کے جو ایک پوری حکومت سے ٹکر لے جائے، نمرود کی حکومت کی چولے تک ہلا کے رکھ دے ہیں، اور نمرود جو ہے وہ بھی مارا جائے کس سے؟ جوتے کھا کھا کے۔ رب تبارک و تعالی نے ایک ٹانگ والا مچھر بٹھا دیا اس کے دماغ میں، ہیں وہی جناب اسے کاٹتا، اس نے بندے رکھے جوتے مارنے کے لیے، تنخواہ پہ بندے رکھے جوتے کھانے کے لیے، وہ جناب جوتے مارتا رہتا، اسے سکون رہتا، مچھر پیچھے بیٹھ جاتا، جب وہ جوتے چھوڑتا مچھر شروع ہو جاتا۔ اب اسے دونوں ہی تکلیفیں، لیکن اسے عافیت لگی جوتے کھانے میں عافیت محسوس ہوئی۔ مچھر ڈنگ رہا ہے، اسے مچھر ڈنگ مار رہا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی دین کی طرف آ جاؤں، اللہ رب بات کیسے مارتا ہے بندے کی، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دین کی طرف آ جاؤں، اسے جوتے کھانے میں آسانی محسوس ہوئی۔ یہی حال ہماری قوم کا ہے، یہ بھی دین کی طرف نہیں آتی، جوتے کھانے میں آسانی محسوس کرتی ہے، کہتی جوتے مار لیں، انہوں نے کہا پہلے نواز شریف مارے تھے اب شہباز شریف مارے، اب نہیں یہ بھی جناب اس نے 300 سے اوپر مار دیے ہیں، 250 تقریباً کر گیا، 240 کر گیا ہے، تو یہ بھی نہیں، یہ بھی ذرا نہیں، یہ بھی نہیں، اب عمران خان پھر آ کے مارے ہیں، اب پھر ان کا ناچنے کو جی کر رہا ہے، اس نے جو جوتے مارے تھے ٹکورے شکورے کر کے 4 دن میں سکون ہو گیا ہے، اب پھر کہتے ہیں کہ گیٹے گوڈے پھر ذرا ان کو تازہ کرنا چاہیے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ان کو بھی عافیت جوتے کھانے میں لگتی ہے، دین کی طرف آنے میں نہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ قوم جو ہے بجائے دین کی طرف آنے کے پھر ان ذلیلوں کی طرف منہ کر رہی ہو، تو آپ سمجھے یہ طبیعت کی نمرود ہے، طبیعت کی کیا ہے؟ نمرود ہے۔ یہ جوتے کھانے میں ان کو عافیت محسوس ہوتی ہے، سکون لگتا ہے، رب کے دین کی طرف آنا ان کو بڑا اوکھا لگتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اب ہوا یہ اباق علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میں تم نے اسلام پر ہی رہنا ہے، تم نے کس پہ رہنا ہے؟ اسلام پر ہی رہنا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اسلام نہیں یہودیت، نصارہ نے کہا اسلام نہیں نصرانیت ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انہیں جواب دیا، میں وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ تمہارے لیے کسے پسند کیا ہے؟ دین کو پسند کیا ہے۔ اب یہودیت اور نصرانیت نہیں چلے گی، اب صرف محمد عربی کا دین چلے گا، یہی تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر اس وقت اسلام
موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے مرنا، اگر اس وقت اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے مرنا، اگر اس وقت اسلام محمد عربی کو ماننا ہو تو محمد عربی علیہ السلام کو کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا۔ یہ اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نے مرنا ہے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمانی کی حالت میں مرنا ہے۔ کس حالت میں مرنا ہے؟ مسلمانی کی حالت میں مرنا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، حضرت قلندر علی سہروردی رحمہ اللہ نا، آپ بریلی شریف پڑھتے تھے اور آپ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ یہ آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھا رہے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، ایک مجذوب آ کے بیٹھتا تھا آپ کے درجے میں جہاں آپ سبق پڑھاتے تھے، جی کلاس نہیں درجہ کہتے ہوتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ درجہ کہتے ہیں، یا تعلیم گاہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو وہاں پہ بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں تو یہ آیہ مبارکہ پہ گفتگو کی امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے، بھی تم مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو، ہیں؟ سبق پڑھا کے گھر چلے گئے تو پیچھے سے وہ مجذوب کو سارے لڑکے چمٹ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بیچارہ کو سیدھا سادہ ہو تو سارے اس کے ساتھ مخول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بتا مسلمان مرتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا تیری مہربانی ہمیں کچھ جینے دے۔ انہوں نے کہا نہیں آج بتا یار، تو بڑا دانا بندہ ہے، ہیں؟ شغل لگا رہے تھے اس کے ساتھ، بتا تو کہ مسلمان مرتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا اچھا۔ وہ گیا جا کے وضو کر آیا، وضو کر کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا مسلمان ایسے مرتے ہیں۔ اتنا کہا اور لیٹ گیا، جا کے اسے ہلایا تو وہ تھا ہی نہیں، فوت ہو گیا۔ امام اہل سنت کو پتہ چلا، آپ آئے، آپ نے فرمایا یار تمہیں نا یہ آپ نے صرف پوچھا تھا بتاؤ مرتے کیسے ہیں، اس نے عملاً تمہیں بتا دیا مسلمان ایسے مرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوا تفسیر کے درس میں ہی وہیں پہ بیٹھے ہوئے جناب وضو کیا اس نے، جا کے وضو کر کے آ کے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، دنیا سے جاتا بنا۔ فلا تموتن الا وانتم، اس سے کیا ثابت ہوا؟ بندہ زندگی ساری مرتے دم تک مسلمان رہے، کیونکہ زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں ہم مرزائی ہوتے ہیں، ہم قادیانی ہوتے ہیں، چار پیسے لے لیے اور مدد کیے، کہا کہ بعد میں آ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ نہ 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 نہ، کیا پتہ یا تم زبان سے نکالو میں مرزائی ہوں، ساتھ ہی موت آ جائے، تم پھر کیا بنے گا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی ساری تم نے مسلمان رہنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی طرف نہیں جانا تم نے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے نزدیک آگ میں ڈالا جانا، اسے کہا جائے آگ میں چلے جاؤ یا پھر مومن رہو، تو آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے آسان ہو، مومن ایمان چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو، تو میں بندہ تب مومن بنتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ چند پیسوں کی خاطر ایمان دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لڑکیوں کی خاطر ایمان دے رہے ہیں لوگ۔ یہ قادیانی ذلیل کے بچے اپنی لڑکیاں دیتے ہیں، لڑکیاں جناب ایسے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکوں کو پھنسائیں اور ان کے ساتھ نکاح کریں اور انہیں قادیانی بنا دیں۔ یہ آفریں کر رہے ہیں، پیسے کی اور لڑکیوں کی آفریں کر رہے ہیں، مسلمان بچوں کو، لڑکوں کو، اور یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے پورا کالم لکھا ہے اس پہ اور بڑی ساری تفصیل دی ہے اس نے کہا اتنا اس پہ جناب کام ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے کئی ساری مریضہ لڑکیاں داخل کی ہوئی ہیں جس بھی بندے کے ساتھ جناب ان کا کوئی جنسی عمل ہو تو وہ مرد اسے بھی لگ جائے، ایسی ایسی مریض لڑکیاں، اور ایسی دوائیاں انہیں دے رہے ہیں کہ جناب وہ بندہ پھر اس سے منہ پرے کر ہی نہ سکے، ایمان بھی جائے، جان بھی جائے، ہر چیز جائے، عزت بھی جائے، ہر چیز ختم۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ تم نے مرنا ہے اسلام کی حالت میں۔ جی اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مضمون جو آج شروع کیا نا یہی رہتا ہے، کل انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔